ماشاءاللہ ناظرین تک سکنے بابا پیر بدشاہ ڈیڈی دمیال چکسواجی نظیفہ دار کشمینا لنگر اس ٹائم پکی رہا سلانہ اور سے مبارک ہے وہ میں لکا ڈیڈی دمیال لی کاوشنا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا لنگر نظام ہو رہا اللہ پاک سب خوش رکھے آمین سم آمین جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ تک سکنے ناظرین قصیدہ دار دیوائیں تیار ہوئی گیا اے ناظرین حلوہ تیار ہوئی رہا آج استاد جی کیا حال ہے سے ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ کتنے دے گا لنگر تیار کر رہے ہو 26 دے گا ماشاءاللہ حلوہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ناظرین تک سکنے ماشاءاللہ اس ٹائم حلوہ تیار ہوئی رہا ماشاءاللہ تک سکنے ناظرین صاحبگی پیڑی اس ٹائم ماشاءاللہ تک سکنے ناظرین ماشاءاللہ یہ بھی حلوہ تیار ہو سی تھو دری بات اجا کچا ہے ہن اپر اگے بھی جولے ہے باقی اللہ پاک قبول فرمائے جی آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر ناظرین بابا پیر بدشاہ دربار منار ہے مسجد ماشاءاللہ سے تک سکڑے کتنا خوبصورت بنتا ہے یہ ناظرین مستون ہے تیار ویڈیو دوبارہ اللہ پاک جنہیں جب ایک کوشش کرتی ہے اللہ پاک سب خوش رکھے آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر پیر صاحب آئیں گے جی انہیں استقبال کر لیں گے ماشاءاللہ پیدا ہوئے یہ احباب جنوں کی محنت لگی تھی بچی اللہ راکھی تھی حضور کی ختم نبوت کے پہرے بھی تھے مارا بھی کھا دیا مال قربان کیتا بچے قربان کیتے احباب علی رکھار ہر شہر لٹا چھڑی تو مولانے نے اللہ دا اللہ دا سارے بولو سارے نہیں بولو پہ اللہ دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب میرے شیخ ہیں میرے سیدی اور مرشدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سربات دیر قائم اور دائم فرمائے آمین میں انتظامیہ کی طرف سے اور قاری محمد عابد الشیخ صاحب کی طرف سے تمام حضرات اور بالخصوص قبلہ حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھ رہی ہم قبول منظور فرمائے آمین میں بلا تاخیر قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ اپنے مفروضات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے آمین رسول اللہ کی بارگاہ میں جو آئے بیٹھے ہیں اللہ کی مسجد میں آئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وعلیکم السلام الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كانوا
واتقوا صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول گزشتہ سالوں کے ساتھ بھی ہم اس کی تقریب میں ہم شامل شریک میں ہماری شمولیت اپنی پاک میں قبول فرمائے. آمین. علماء حق اہل سنت و جماعت کی آپ نے تقاریر سنی کے بعد آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ کلام بھی سنا، قرآن کی زبان سے قرآن ہوتے وہ آپ نے سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سننا کو آمین. کیونکہ دعا کا ٹائم قریب ہے، میں یہ چاہوں گا کہ دعا وقت پر باتیں 2 گھنٹے کی جائیں، 4 کی جائیں، 8 کی جائیں، 10 کی جائیں، عمل ہمارا 1 منٹ پر بھی نہ ہو فائدہ کیا. بے شک. ہاں ایک بات ایک مضمون سمجھانے کے لیے کبھی ٹائم درکار ہوتا ہے. ایک بات جو پوائنٹ سمجھانا اور سمجھانے کے بعض اوقات اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹائم جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ٹائم خرچ کر کے بات کو سمجھائیں. لیکن بہت کچھ آپ سمجھ چکے ہیں. بیان میں سمجھایا میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید سے 2 آیات پڑھی. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی دوست ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ امید ان کے بارے پر ان کا یہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ ہاں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کو غم نہیں. ضروری تھا کہ ان کی ڈیفینیشن بتائی جائے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں. تو اگلی آیت میں صرف 2 جملوں کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وہ ہیں جو مومن ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں. 2 چیزیں ایمان اور تقویٰ. اور ایمان آپ جانتے ہیں، آپ علماء سے بے شمار بات سنا، اور ہم ایسے پڑھتے بھی ہیں جب بچے ہمارے طلبا یا جز وقتی ہیں، کل وقتی ہیں، انہیں نماز کا سبق تو پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے بھی نہیں نماز کی ضرورت ہے. اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے. ایمان مفصل میں جو باتیں ذکر ہیں وہ اور بھی اس میں شامل ہیں، اور اس آیت کریمہ کا اکثر حصہ اس میں ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے ہیں ان کی عظمت یا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سبحان اللہ. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے رب نے نازل فرمایا اس کا ایمان. یعنی حضور کا بھی ایمان اور تمام مومنوں کا بھی اس پر ایمان. پھر تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کر دوں. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول بھی اور باقی مومن بھی یہ ایمان رکھتے ہیں. کل نامان یہ مانتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول اور ان کا ایمان رسولوں پر جو ہے وہ ایسا ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسله، کہ ہر رسول ہر نبی پر ایمان لانا وہ اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے ایک نبی پر ایمان لائے، سب پر اسی طرح کا ایمان. ایسا نہیں بے شک ایک کو کم مانا دوسری کو زیادہ مانا. کہ نفس ایمان کے اندر جس طرح ریکوائرمنٹ ہیں کہ ایک نبی پر ایمان لانے کی، اسی طرح ہر نبی پر ایمان لانے کی ریکوائرمنٹ سے بنی ہے. یعنی سب پر ایمان لائے جاتی ہے. لا نفرق بین احد من رسله، تو تمام رسولوں پر ایمان لانا. اب تمام رسولوں پر ایمان لانا اس صورت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صفات عطا کی. مثلا ایک شخص کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن خاصہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ان کا کلام نہیں ہوگا مثلا، تو وہ ایمان نہیں لایا. یہ ایمان تب مومن سمجھا جائے گا جب وہ کہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کلیم اللہ ہیں. ہر رسول کلیم اللہ نہیں، ہر رسول کلیم اللہ نہیں جس نے اللہ سے کلام کیا ہو، کلام ہوا ہو. اب رسول تو مان لیا، کلیم اللہ نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں کہ ایماندار ہے، کلمۃ اللہ نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے وسیع کی صفات ہوتی تو فرمایا تو ماننے کا حق تب پیدا ہوتا ہے صحیح ماننا کہ جس طرح وہ نبی رسول جن صفات کے ساتھ ہے ان صفات کے ساتھ مانا جائے. اسی طرح ہمارے اندر کبھی پر ایمان تب درست ہوگا کیونکہ ایمان کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی، کیونکہ آخری نبی ہونا آپ کا خاص وصف ہے اور کسی اور پر ثابت نہیں ہونا، کسی اور پر بولا نہیں جاتا، کسی اور کو یہ کہا نہیں جا سکتا، نہ کوئی ہو سکتا. اب آپ آخری نبی ہیں، ایمان ہے تب ایمان ہے. اب تقویٰ وہ تقوی کی بہت ساری اسٹیج ہے. میں لمبی بات نہیں کروں گی، میں چاہتا ہوں کہ تو کانوں یہ تقون ہے مومن جو ولی اللہ اس کی پہلی شان مومن ہونا، تو ایمان کے تقاضے سارے وہ پورے ہوں اور پھر متقی. تقویٰ کے بہت سارے مدارج ہیں، لیکن صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ کا محبوب دوست وہ ہوتا ہے جو اس کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے رسول آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جو نعمتیں چھوڑی ہیں، آپ قرآن کریم کے علاوہ اس کے عملی نمونے دو چھوڑے. ایک اہل بیت اطہار، دوسرا صحابہ. یہ دو مقدس جماعتیں ہیں جو ہمارے لیے حضور چھوڑ کے گئے کہ قرآن ہم پر نازل ہوا، حضور نے یہ بتایا، اور یہ وہ نمونے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن پر عمل کیا. یہ دو نمونے کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اگر کوئی ایسی آیت، کوئی حدیث، آیات تو نہیں کہہ سکتے، حدیث کوئی ایسی نظر سے گزر جائے جس میں یہ ہم سنیں کسی سے بھی کہ صحابہ کا آپس میں یہ بات ہوئی یا اہل بیت کے آپس میں یہ بات ہو گئی، ہم اس کو اپنا کر کے آڑ بنا کر کے تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں منہ کھول نہیں کر سکتے یا اہل بیت اطہار کے بارے میں منہ کھول نہیں کر سکتے. تو یہ تقویٰ نہیں، بلکہ یہ تو تباہی اور ہلاکت کے لیے ہے. ولی ہونا تو دور کی بات ہے نا، ایسے شخص کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بعض ہوتے ہیں ایسی خطرناک کہ ہاتھ دھو بیٹھے. اب آپ دیکھیں اسلام کوئی ایسا دین نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، یہ بڑا واضح سا ہے.
بس دو بھائی ہیں، بس دو انسان ہیں، ایمان کے رشتے کے بھائی ہیں، ایسے بھائی ہیں، رشتے داری ہے، یہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو خدا نہ خواستہ وہ گال دے دیتا ہے، برا کر دیتا ہے، کوئی گال دے دیتا ہے، اب اس نے یہ ظلم کیا اس پر، اب اس کا حق ہے کہ وہ اس سے بدلہ دے، اب وہ بدلہ جو ہے تو وہ اسی صورت میں لے سکتا ہے۔ ہاں اگر تو وہ انصاف پسند لوگ ہوں تو وہ سمجھے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، تو واپس وہ اس کو ویسے ہی جواب دیتے تو برابر برابر ہو گیا۔ جتنی بات اس نے اس کو کی، مثلا اسے کہا تم جو ہے، مثال دے رہا ہوں، بے وقوف ہوگا زبان لے کے، اس اگر وہ چپ کر گیا تو اب وہ بلا وجہ اس نے کہا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بے وقوف، میں نے مثال کے لیے چھوٹی سی بات لی ہے تاکہ کوئی جو ہے اس سے غلط مفہوم نہ اخذ کرے۔ تو اب اگلا جو ہے وہ نہیں کہتا، خاموش ہو جاتا ہے، تو اس نے صبر کیا، اور اس آدمی کو ریلائز ہوا وہ میں نے غلط کیا، پھر بھائی مجھے معاف کر دو، وہ کہتا معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ یہ کہے کہ اس نے مجھے بے وقوف کہا، میں اس کو اس سے بڑی بات کہوں تو وہ بدلہ نہیں ہوگا، اور بدلہ پلس ہو جائے، بدلہ بھی ہو گیا، اور جو اوور بات کہی جائے گی وہ اب وہ ظالم ہوگا اور وہ مظلوم ہوگا۔ اب چونکہ رائٹ ان دونوں کے درمیان ہے، بالفرض اگر صحابہ یا اہل بیت کے درمیان کوئی چپکلش کوئی بات ہوئی ہے، وہ ان کے اپنے رائٹ ہیں، ماں بعد والے کس رائٹس کے ساتھ انہیں بلایا، ان کے پاس کیا رائٹ ہے، کیا کسی صحابی نے اہل بیت میں سے کسی نے تمہیں بڑا کہا، خارجی آصفی اگر وہ بھونکتے ہیں اہل بیت ہار پر، ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے یہ اعتراض کیا ہے، صحابہ اکرام کو کوئی بھونکتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا نا کہ تمہیں کس صحابی نے برا کہا ہے، تمہیں یہ رائٹ کس آیت نے کس حدیث سے تمہیں یہ اخذ کیا ہے کہ تمہیں یہ رائٹ ہے۔ اب جن کے رائٹ سے وہ تو دنیا سے چلے گئے، جن کے رائٹ سے وہ دنیا سے چلے گئے، اب تمہاری فائٹ کس کے لیے ہے؟ اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ دیکھیں اللہ اکبر، حدیث ہے لمبی، بہت لمبی لیکن اس کو صرف سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ان سے خطا ہوئی، ان پر حد لگی، اور حد کی ضرورت میں انہیں موت ہو گئی، سنسار کر دیا گیا، اور حضور واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام حضرت برا بھی تو صحابی آپس میں باتیں کرنے لگے، آپس میں یہ کہنے لگا کہ اس سے چانس تھا، موقع تھا اس کے لیے کہ یہ اپنی جان بچا لیتا، یعنی واقع تھے کہ سرکار نے جب ان سے باتیں پوچھی، سوال کیے تو چپ ہو جاتا تو بھی بچ جاتا، یہ خام خواہ اس کے نفس نے اس کو پھنسایا ہے، اور یہ جو ہے کتے کی موت مار گیا، یعنی حاصل اس کا مفہوم یہ تھا کہ یعنی اب اس سے حد جاری ہوئی، اس پر سنسار کیا گیا اور اس کی جان ختم ہو گئی، تو اس نے اپنے آپ کو خام خواہ جو ہے یہ آپس میں باتیں انہوں نے سرکار نے سن لیا، آپ نے کوئی جواب نہیں فرمایا۔ آگے جب آئے تو راستے میں گدھا مردہ پڑا ہوا تھا، گدھے جیسے ہم پڑے ہوتے ہیں ہر جگہ سڑک کے اوپر آتے ہیں، وہاں وہ اپنی بہت مرا ہوا تھا اور پھولا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں جو ہیں جب وہ پھول جاتا تو ٹانگیں اوپر کھڑی ہو جاتی، اس طرح پڑا۔ تو سرکار جب آپ کو تھے ان کو فرمایا فلاں فلاں کدھر ہے، نیچے اترو، نیچے اترے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھاؤ، اس مردے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ لیکن یار سننا آئے گدھے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ فرمایا تم نے جو اس کے بارے میں کلمات کہے ہیں نا، اس کے کھانے سے وہ زیادہ سخت ہیں، یعنی ان کا یہ گدھا حرام ہونا، مردار ہونا، اس کا کھانے کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا تم اس جانے والے کے بارے میں کرنا۔ اور فرمایا کہ اس کو میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ شخص جنت کے نہروں کے اندر ہوتے رہا۔
تم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی، یعنی مطلب یہ کہ غیبت کی، برا کہا، اور وہ دنیا سے جا چکا ہے. جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی غیبت کرنا، اس کو برا کہنا، یہ برا ہے. زندہ آدمی ہے، اس کو اگر آپ برا کہتے ہیں، مثلا ایک آدمی موجود ہے، مجھے آپ برا کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں تو زندہ موجود ہے، میں کہا بھائی مجھے معاف کر دو، آپ مجھے کہتے بھائی مجھے معاف کر دو، معافی تو ہو گئی. تو جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں جو تم بھونک رہے ہو، جو کہہ رہے ہو زبان سے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس شخص کے بارے میں وہ اس مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے زیادہ ہوا ہے. تو اس لیے میرے دوست، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اولیاء اللہ ہم انہیں کہتے ہیں جن کا ایمان ایسا ہو کہ ان کی زبان صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں پاک ہو، اس کے اندر کوئی نجاست ایسی نہ ہو کہ زبان سے اس نے اشارتاً کنایتاً کسی طرح بھی کسی صحابی کے متعلق یا کسی اہل بیت کے فرد کے متعلق ذرا سا بھی جملہ اس میں کہا، وہ غلیظ آدمی ہے، اس کی زبان بھی غلیظ ہے. اس لیے ہمیں وہ عقائد اپنانے ہوں گے جو صحیح عقائد ہیں. اب اسی سے پہچان لینا، اگر کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواس کرے یا صحابہ کرام کے بارے میں تو سمجھ لینا سنی نہیں. اتنا سمجھ لینا. تو جب یہ سمجھ لو گے پھر اس کے پیچھے چلنا نہیں، نہ اس کی بات ماننی، نہ سننی، نہ ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا، نہ اس کے ساتھ ہماری بات. ہمارا راستہ وہ ہے جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کے راستے پر چلائے. وہ اہل اللہ وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کریں. جب سوچو نا کوئی ایسا مسلمان، تو کیا کہتے ہیں علماء کرام، کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک کے ساتھ لگی جوتی مبارک، نالین پاک، صرف نالین پاک تو بہت اونچی چیز ہے. اس کا نقش ہم سر کو لگاتے ہیں، نقش سر کو لگاتے ہیں، سینے کو لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں، نقش. ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں کہ حضور کے پاپوش مبارک جو جس کا آپ کے پاؤں کے ساتھ نسبت ہے، یہ اس کا صرف نقش ہے، اس سے پیار کرتے ہیں. تو حضور کی جوتی مبارک کی تو بڑی عظمت ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا جو آپ کی جوتی مبارک کی توہین کرے، توہین سے کہے، جتڑی کہے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو حضور کی نسبتیں اگر صحابی کے اندر ہے یا اہل بیت کے اندر، یہ نسبتیں کون سی ہیں؟ اہل بیت کی، صحابہ کی، حضور کی نسبت. ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. واخر دعوانا ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آمین. في الحياة والموت. آمین. آمین. اللهم سيدنا ونورنا ونور الدين والدين والآخرة. اللهم اشف مرضانا
اللهم أحينا بالإسلام وأمتنا بالإيمان واحشرنا في ذمة اللهم أيد الإسلام اللهم انصر الإسلام اللهم أعز الإسلام اللهم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يقدر كلمات الله نستغفر ونستغفر يسوع إليك أنت لا شريك لك وفضلك كفاية ونستغفر نبي كريم صلى الله عليه وسلم على حديثنا उसके बाद जो अम्बिया कराम रसूल वालिदैन करीमैन तय्यबैन साहिबैन कराम सहाबाए कराम अज़वाज मुतहरा सहाबिया ताबईन ताबईन अइम्मा मुजतहिदीन बुजुर्गान दीन जिश्तिया क़ादरिया सुन्नत नशरील पेश करने बरकत आमीन आमीन या अल्लाह नस्बना खसूस में हुजूर नबी का शायर पेश करने बरकत आमीन या अल्लाह नस्बना जुरे ज़मान साथ जुरे जाब साथ जुरे सियासत हमारी आबी साहब के वालिद मोहतरम मदीन इस कब्र साने जितने आदमी मदफून है तमाम लोगों को पेश कर रहे हैं बरकत रसूल का आमीन या अल्लाह जिनसे बने इस में इस्तेमाल की जाए मुबारक नसीब आमीन जिसके हालात है ये तैयार फरमा सदीद ये तैयार फरमा आमीन बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मौलाना मौलाना महफूज जिससे सामने को पेश करने बरकत फरमा وبجعلني مقيم الصراط ومن ذريتي والدعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم تمام حضرات آپ فرمائیں چلیں پر فام صاحب صحت عاجلہ یا اللہ اپنی باقی سب کی صحت عاجلہ اللہ مستقبل فرما تمام پریشانیاں مصیبتیں فرما اصحاب مصیبت اللہ بسم اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله بكل شيء عليم والله خير حافظا وارحم الراحمين والله خير حافظا وارحم الراحمين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين ارحمنا يا مولانا برحمتك يا ارحم الراحمين ماشاءاللہ ناظرین سو تک سکنے ہو بابا پیر بدشاہ ڈیری دمیال آج سالانہ عرس مبارک سی اس نے والے ناظرین چودھری محمد زمان محروم چرمین انہوں نے کار اس ٹائم ناظرین لنگر نا انتظام کیتا ہے کسی تعداد بندے ماشاءاللہ کھانا کھانا بھی بیٹھے ہیں اللہ پاک قبول میں آمین ثم آمین انہوں نے بیٹے ناظرین چودھری شفقت صاحب جو انہوں نے بھی کہا ہے اللہ پاک دعا کرنے اللہ تعالیٰ چرمین چودھری محمد زمان محروم جنت سے میں اور جتنے مسلمان فوت ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے میں آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ جب تک کسی تعداد بندے لنگر کھانا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی یہ کچھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تک سکتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین اور لنگر دینا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک قبول میں آمین ثم آمین ماشاءاللہ ناظرین سے تک سکتے ہیں اس ٹائم لنگر انتظام کھڑے رہے ہیں ہاں جی شیر کیا حال ہے شیر ٹھیک ہے نہیں اللہ کا خوش رکھے آج تک سے ماشاء اللہ ایک بالٹی ایک پوا دو نکیا بالٹی اس بالٹی کو آجو سبرا صاحب آجو زندہ باد ہاں جی بھائی ٹھیک ہو ماشاء اللہ تک سکنے کہ پلٹا باڑ گیٹ کا ریڈی جنہیں بچے بیٹھے سے اور بندے لگے کھانے سے اور ناظرین کھائی چکے ہیں مزید ضرورت ہوئی اور سا فروٹ دے سا ماشاء اللہ بڑا سونا نظام ہوا اللہ پاک سب پہ خوش رکھا ہے جنہیں ودی صاحب آئے ناظرین
ٹھیک ہے ناظرین، اللہ حافظ. اگر کوئی ویڈیو دسنے جی بولنے غلطی معذرت کرنا، تو باقی جب دوڑی چوکی جی پھر بیسی دوبارہ دوڑی چوکی جی ناظرین پھر دوبارہ بیسی وہی وال بندے رہ گئے ہیں. چودھری مزمل حسین معروف نے بیٹے چودھری انصر صاحب اس ٹائم پارٹی لکڑی کے لنگر دے رہے ماشاء اللہ. اللہ پاک نے خوش رکھے. ناظرین چودھری شوکت صاحب چیئرمین چودھری محمد زمان معروف نے بیٹے ماشاء اللہ انہوں نے اپنا کالج ہے لنگر دے رہے اس ٹائم ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. اس ٹائم تک پلیٹیں بنا رہے ہیں. ناظرین دوی چوکی بنیا بندے بھی ماشاء اللہ آئی رہے ہیں. پہلے ماشاء اللہ کسی تعداد بندے لنگر کھائی رہے ہیں. مزید جڑے آئی رہے ہیں ماشاء اللہ کسی تعداد بندے آئی رہے ہیں. ظاہر ہے ناظرین انتظام اتنا بہت وسیع ہے. 26 دیگاں لنگر بنایا ماشاء اللہ. 6 دیگاں جڑیاں حلوے بنائیاں غالباً اتنی بنائیاں کیونکہ اس بندے کا 22 ہی مجھے یاد نہیں صحیح، لیکن 26 دیگاں سالنے نے بنائیاں ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ناظرین، اگر کوئی معقول بولنے بھی دسے ویڈیو غلطی کی واضح کرنا. اللہ حافظ. چلو جی چودھری انصر صاحب جان دیو بسم اللہ کرو. اے ناظرین دی چوکی بنیاں لنگر جائی رہا ہے ماشاء اللہ. کسی تعداد بندے بیٹھے جی. سپروائزر صاحب زندہ باد. دوی بڑے بندے تھے روٹی کھانا بیٹھے ہیں. اج کسی تعداد باڑ بھی جمع ہوئے ہیں اور کوئی جائی رہے ناظرین. باقی میں ہوں ویڈیو اینڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ.